الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یہ فارم یہاں سے نکال دیں جنید بھائی، کوئی گر جائے گا، یہ فارم پہلی صف سے نکال دیں، اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے۔ جی نکال دیں، بس پھر نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، آگے تشریف لیں۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے رزق کا ذمہ بھی اپنے ذمہ لیا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان کے ساتھ اس کائنات کے اندر بسنے والی ہزاروں مخلوقات، اللہ نے ان کے رزق کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو رزق میں دوں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کی تمام مخلوقات سے کیا ہے۔ اسی طرح
دنیا کے اندر کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اپنے رزق کو جمع کرتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے اس کے نمونے رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اے انسانوں اگر تم اللہ کی ذات کے اوپر تم ایسے توکل کرو جیسے توکل کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق دیں گے کہ جیسے پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، کہ پرندے صبح جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس جمع پونجی نہیں ہوتی، کوئی خزانہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی فریزر اوون کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات کو مڑ کر کے آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہترین تازہ اور مزیدار رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک ایسی مثال ہے کہ جو انسان کو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم سا پرندہ، جس کی عقل اور دانائی اور رشد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے لیے رزق کے انتظام کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز اسے بہترین تر و تازہ رزق کھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسانوں، اگر تمہارے اندر بھی ایسا توکل آ جائے جس طرح پرندے توکل کر کے اللہ کی ذات کے اوپر صبح کو نکلتے ہیں، شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر انسان میں بھی اس طرح کا توکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی اتنا ہی آسانی والا رزق دے دیں۔ لیکن پھر انسان کا یہ معاملہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کر کے صرف ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو احکامات دیے، طریقے بتائے، اور اس کو یہ چیز سمجھائی کہ کیا تمہارے لیے حرام ہے اور کیا تمہارے لیے حلال ہے، اور اس کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور ہدایت کی۔ اور بعض جگہ اگر اس کے مطابق اس نے زندگی نہ گزاری ہو تو اس کے اوپر وعید بھی ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے صرف عبادت کا انتظام نہیں کیا، بلکہ کسب حلال کا بھی بہترین انتظام فرمایا، ترغیب دی، بتایا کہ ایسے کرنا ہے، ایسے جینا ہے، ایسے کمانا ہے، اور اس کو خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو جہاں اور بہت ساری خرابیاں تھیں، وہاں اس معاشرے کی ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ سود عام تھا، جوا عام تھا۔ اور یہ سود اور جوا ایسی دو چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کی معیشت کو برباد کر کے رکھتی ہیں۔ صرف اس کا اثر ایک وہ آدمی جو جوئے یا سود کے اندر مبتلا ہوتا ہے اسی کے اوپر نہیں، بلکہ اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، پوری انسان کی جو انسانیت ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں انسان کو لالچ، طمع اور نہ جانے کتنی ساری خرابیاں اور خرافات اس کے اندر ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کے اندر فقر زیادہ آتا ہے۔ لوگ تو ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ سودی کاروبار کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سودی کاروبار کرنے سے وقتی طور پہ تو تمہیں اضافہ نظر آئے گا، لیکن اس کا انجام اس مال کی ہلاکت کی طرف ہوگا۔ اور قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور آج تک جو تم ربا والے کام کرتے رہو آج کے بعد اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اب بھی باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے توبہ کر لی فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر توبہ کر لی آج تک جو تم نے سودی کاروبار کیا
تو اس توبہ کے بعد تمہارے لیے تمہارا اصل مال تو ہے، لیکن اس کے اوپر جو اضافے کا مال ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس کے خلاف جہاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس کی حرمت کا بتایا، اور بعض چیزوں کو تو صرف حرمت بتائی، لیکن بعض چیزوں کے اوپر شدید وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بتائی۔ ان میں جو گناہ تھا وہ ہے سود کا گناہ، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع تھا، آخری حج تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کو پیسے دیتے تھے، قرض دیتے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نفع لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اپنے چاچا کو اپنے ساتھ پکڑ کر کے کھڑا کر کے، ایک جگہ نہیں کئی مقامات کے اوپر، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کھڑا کرتے اور کہتے کہ جو جاہلیت کی رسومات تھیں جن کو میں مٹانے کے لیے آیا تھا، ان میں ایک جاہلیت کی رسم یہ ہے کہ جو سود آج تک تم لیتے تھے اس کو بھی میں نے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا ہے۔ اور فرمایا سب سے پہلا جو ربا تھا، اور سب سے پہلا جو یہ جس چیز کا میں آغاز کر رہا ہوں، یہ میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں، اور میں اپنے چچا عباس کے گھر سے کر رہا ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کر کے کہا کہ آج تک جس نے حضرت عباس کا جو سود دینا ہے وہ سود نہیں دے گا، بلکہ حضرت عباس کی جو اصل رقم ہے وہ ان کو لوٹا دی جائے، اس کے علاوہ ان کو سود واپس نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز خود اپنے گھر سے کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں 7 وہ چیزیں جو ہلاکت میں ڈال دینے والی ہیں ان سے بچتے رہو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلی جو چیز انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسری چیز فرمایا والسحر، جادو۔ تیسری چیز فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کا قتل کر دینا، ہاں اگر وہ قصاصاً قتل کر دیا جائے، یا اس کے اوپر کوئی ایسی حد تھی جس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا، تو اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو یہ قتل بھی اس کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ اور پھر فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا کھانا، سود کا لین دین، یہ بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اسی طرح فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کا کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اسی طرح جنگ کے دن جنگ کے اندر شریک ہو کر کے اس سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور 7ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن غافل اور ایمان والی عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں یا اس کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب قیامت کے دن ان کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کا حال ایسے ہوگا جیسے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی انسان کے اوپر شیطان طاری ہو گیا ہو اور اس شیطان نے اس کے ہوش و حواس کو چھین لیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو، جیسے مجنون کی کیفیت ہوتی ہے، جس طرح اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس طرف جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کا حال یہ ہوگا جیسے ان کے اوپر شیطان مسلط کیا گیا تھا، جس نے ان کو بے ہوش کر دیا ہے، حیران و پریشان کر دیا ہے اور مجنون بنا دیا ہے۔ وجہ بتائی ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس لیے کہ جس وقت ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ ربا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، تو یہ اس کے جواب میں کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ جو خرید و فروخت ہے یہ تو ربا کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے بے کو تو حلال کر دیا ہے، یعنی تجارت کو تو حلال کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سود کا لین دین ہے جس سے تمہیں اضافہ ہوتا ہے یہ حرام ہے۔ ساتھ فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کتنی شدید وعید ہے۔ فرمایا اس کے یہ جو نصیحت ہم نے تمہیں کی ہے کہ ربا کھانے سے باز آ جاؤ، یہ نصیحت جس کو پہنچ گئی ہے، اب اس نے اس نصیحت پہنچنے کے بعد توبہ کر دی ہے اور یہ اپنے اس کام سے پھر چکا ہے، فرمایا اس کے لیے تو وہی ہے جو ماقبل میں گزر چکا، یعنی گزشتہ گناہ کے اوپر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس وعید کو سننے کے بعد بھی پھر بھی اگر کوئی شخص سود کے کاروبار میں ملوث ہوگا، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اللہ تعالیٰ نے ربا کھانے والے کے لیے اس کے اوپر بھی لعنت کی ہے اور اسی طرح جو کھلانے والا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ والشاہدی وہم سوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کاروبار میں 4 لوگ شریک ہوں، کہ ربا کھانے والا، ربا لینے والا اور اسی طرح اس کا لکھنے والا اور اس کے اوپر جو گواہ ہیں وہ گواہ بھی، ان سب کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ وقال ہم سوا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ میں بالکل ایسے ہیں جیسے کھانے والے کے لیے گناہ ہے، کھلانے والے کے لیے گناہ ہے، اسی طرح جو اس کے اوپر گواہ ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی گناہ رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، صرف ربا پیسوں میں نہیں ہے، ربا کے بہت سارے احکامات ہیں جو ایک لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر عرض کریں گے۔ صرف اس موقع کے اوپر میں نے اتنا عرض کرنا ہے کہ دیکھیں یہ وہ وعیدیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بالکل واضح اور واشگاف انداز میں انسانوں کو بتائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی ربا اور سود کا کاروبار کرنے والا ہوگا، یہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ وہ جو تمہارا اسلحہ ہے وہ لے کر کے آؤ، یعنی اس کو تلوار دی جائے گی، اور تلوار دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ یہ تلوار لو اور پھر اب تم میرے ساتھ جنگ کرو، یہ تلوار لو اور آج وہ میدان ہے کہ جس میں تم نے میرے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں یہ کمزور، ضعیف اور ناتواں انسان، اور کہاں اللہ رب العزت قوی، عزیز اور قادر و مقتدر، اس کے سامنے یہ کیسے جنگ کرے گا، اس کے سامنے یہ کیسے تلوار اٹھائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ان تمام انسانوں کے سامنے اس سے تلوار اٹھائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ آج کا دن ہے جو تم نے میرے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اس کے بس میں کچھ نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے، کہ یہ اپنی شرمندگی کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کو افسوس ہوگا کہ کاش کی دنیا کی زندگی کے اندر میں ربا والے کام نہ کرتا، سود سے بچ جاتا اور اس خرابی سے بچ جاتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ سودی معیشت کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر آنے والا دن صرف خاندان نہیں بلکہ ملک، بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑے کاروباری شخصیات جو ہے وہ مقروض ہو کر کے دیوالیہ ہو گئے۔ صرف اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو معیشت تھی، جس کی بنیاد
انہوں نے سود کے اوپر رکھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ اگرچہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے سے انسان کا مال زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے، لیکن نتیجتاً وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، آخر میں اس کے پاس سوائے تباہی اور بربادی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہمارا یہ ملک عزیز جس کی بنیاد اور جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا، اور اس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح اللہ ان کو غریق رحمت کریں کہ جس وقت پاکستان بن چکا تو انہوں نے اپنے وفات سے 1 مہینہ پہلے ملک کے پاکستان کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد کی موقع کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے یہ جو ملک ہے اسلامی ملک ہے، اس میں جہاں باقی قوانین اسلامی ہوں گے وہاں اسی طرح اس ملک کی جو معیشت ہوگی اس کو مغربی معیشت کی بنیاد کے اوپر استوار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلامی معیشت کے اوپر اس کو منتج کر کے اس کو استوار کیا جائے گا۔ اور یہ اعلان کر کے 1 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 77 سالوں سے اس ملک کے اندر یہ کوشش رہی، اس ملک کے اندر یہ مسلمانوں کی کوشش رہی کہ اس ملک کا جو نظام ہے، نظام معیشت، وہ سود سے پاک ہو جائے، لیکن 77 سالوں تک کوئی نوید کی کرن موجود نہیں تھی۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب 73 کا آئین بنا تو اس آئین کے اندر اس کو شامل کیا گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس ملک کی معیشت کو سودی معیشت سے پاک کر کے اسلامی معیشت کی بنیاد کے اوپر استوار کرے گی۔ لیکن اس کو بھی کئی سال گزر گئے اور کرتے کراتے یہ وقت آ گیا کہ جب آ کر کے سینٹ کے اندر جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے ایک قرارداد منظور کروائی، اور وہ قرارداد یہ تھی کہ کم از کم اگر پورے ملک کی سطح کے اوپر ہم سود کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کا جو دارالخلافہ ہے، اس دارالخلافے میں جو نجی کمپنیاں ہیں، نجی لوگ ہیں جو کاروباری طور پر لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، کم از کم ہم اس بات کا قانون بناتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کم از کم اس ملک کا جو دارالخلافہ ہے اس کے اندر جو سود کے اوپر قرضہ دے گا وہ قانونی جرم ہوگا اور اس کے اوپر سزا ہوگی۔ یہ نقطۂ آغاز تھا کہ اتنی چھوٹی سی کاوش کہ جس کو بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اس کے صرف دارالخلافے کے اندر کم از کم اتنا تو ہوا ہے کہ سود جیسا گناہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا کہ سود کھانے والا اور سود دینے والا اور سود لینے والا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، تو کم از کم اتنی ایک نوید کی کرن سامنے آئی کہ انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس ملک سے سود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آگے چل کر کے بہت کاوش رہی، بہت کوشش رہی، لیکن الحمدللہ جو حالیہ قانون سازی ہوئی 26ویں ترمیم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے ملک کے اندر ایک خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں چند سالوں تک انشاءاللہ سود کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہ ایک معمولی کاوش نہیں ہے، جیسے اس ملک کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کو اسلام کی نام کے اوپر تو بنایا گیا ہے لیکن اسلام نام کی چیز کوئی نہیں، عدالتی نظام اسلام کا نہیں ہے اور جو نظام ہے وہ اسلام والے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں جس طرح آج ایک قانون سازی کے ذریعے الحمدللہ اس ملک میں یہ نوید سنا دی گئی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب چند سالوں کے بعد انشاءاللہ اس ملک کی بنیادی جو معیشت ہے اس کی بنیاد جو ہے اسلامی قوانین کے اور اسلامی معیشت کی بنیاد کے اوپر استوار ہوگی اور سود کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کے اندر مکمل طور کے اوپر اسلام کا انصاف اور عدل والا نظام اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ لیکن دیکھیں اس کے لیے کاوش کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت دعا گو رہیں کہ اللہ سب سے پہلے تو اس ملک کو تو سلامتی عطا فرما، اور پھر اس کے بعد جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے اس مقصد کی طرف ہمیں بڑھنے کے لیے اے اللہ ہمیں ہمت نصیب فرما، ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صرف کسی ایک آدمی کی محنت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جب کسی
قوم کے بارے میں بلائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک آدمی کی فکر اور سوچ کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ پوری قوم جب فکر مند ہوتی ہے، پوری قوم جب یکجا ہوتی ہے، پوری قوم کی جب ایک سوچ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس سوچ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کے اوپر ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے کہ نہیں کرتے رہیں گے کہ اللہ ہمارے ملک کے جس طرح آج یہ قانون سازی ہوئی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ ہمارے ملک سے سود کا خاتمہ ہوگا اور اسلامی بینکاری کا رواج ہوگا اور اسلامی طرز معیشت کو اپنایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ ہم آپ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے، جو انگریز کا نظام ہے، جس کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اے اللہ ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد وہ وقت بھی نصیب فرما دے کہ جس وقت اس ملک سے انگریز کے اس عدالتی نظام کو ختم کر کے اسلام کا عادلانہ نظام نافذ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ امید کی کرن کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسانوں، خاص طور پہ پاکستانیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ ہمارے تو حوصلے بلند ہوئے ہیں، ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ملک مکمل طور کے اوپر اسلامی ملک بنے گا، اس کی فوج اسلامی ہوگی، اس کا عدالتی نظام اسلامی ہوگا، اس کے باسی اسلامی ہوں گے اور اس کے رہنے والے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہم نے دعا کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنی ہے اور جتنا ہو سکے اپنی بساط کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سود کی اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح یہ جو سود کی خرابیاں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت کے اوپر ایسا آئے گا کہ جس میں کوئی بھی آدمی میری امت کا ایسا نہیں بچے گا کہ جو سود کھانے والا نہیں ہوگا، اور اگر سود کھانے والا نہیں ہوگا تو کم از کم اس سود کا کسی نہ کسی طرح سے اس کو خوشبو اور اس کی جو اس کے مضر ذرات ہیں اس تک پہنچ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہمارا یہی حال ہے۔ آج ہماری معیشت جو ہے وہ سود کے اندر جکڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ 24 کروڑ انسانوں کا ملک، 24 کروڑ مسلمانوں کا ملک اور نوجوانوں کا ملک اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک بے سہارا نظر آتا ہے۔ اس کے پاسپورٹ کی قدر نہیں ہے، اس کے رہنے والوں کو دیکھنے والے دور سے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت کی نظر میں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں گر چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا کی مخلوقات کی نظر میں گر چکے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔